آپ میں گویا ہوں اور میری آواز نبی کی آواز پر غالب نہ آ جائے اور میرے اعمال حقارت نہ ہو جائیں، اس لیے میں نبی کی مجلس میں نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، جا کے ثابت سے کہہ دو وہ اہل بہشت میں سے ہے، انہیں جوتا لے کر منہ پہ مارنا چاہیے جو صحابی کے جنتی ہونے پر شبہ کر رہا۔ نبی نام لے لے کر کے جنتی کہہ رہے ہیں اور تمہیں ان کا جنتی ہونا تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہ ثابت سے کہہ دو وہ اہل بہشت میں سے ہیں، ان کی آواز اللہ نے خلقی طور پر بلند کیا ہے، وہ ہماری مجلس میں آئیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، نبی کے پاس خبر ہے کہ قبیلہ عمرو ابن عوف میں جھگڑا ہو گیا۔ دھیان سے سنو، ہم سمجھتے ہیں روزہ نماز اسی کا نام دین، تسبیح پڑھ لینے کا نام دین، ہاں دین ہے، اس سے انکار نہیں، مگر یہی کل دین ہے، یہ بات بالکل غلط، یہی کل دین نہیں۔ نبی کی زندگی دیکھو، نبی کی سیرت پڑھو، صحابہ سے رابطہ کرو تو نبی کی زندگی کا صحیح علم ہو۔ نبی کو خبر ملی کہ قبیلہ عبد الرحمن ابن عوف، عمرو ابن عوف میں جھگڑا ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلح کرانے کے لیے چلے۔ نبی نے اپنے ساتھ میں کچھ صحابہ کو لیا۔ سوال یہ ہے کیا نبی کافی نہیں تھے، یہ صحابہ کو ساتھ کیوں لیا؟ نبی کے پاس خبر آئی ہے، نبی اکیلے چلے جاتے؟ نبی نے اپنے ساتھ صلح کی مجلس میں چند صحابہ کو ساتھ لیا، کیوں؟ صلح کس طرح کرائی جائے، مدعی مدعا علیہ کی بات کس طرح سنی جائے۔ نبی کا یہ عمل جماعت صحابہ کے واسطے سے قیامت تک آنے والی امت تک سبق پہنچنا ہے، اس لیے نبی نے اپنے ساتھ صحابہ کو لیا۔ وہاں گئے، بات لمبی ہو گئی، نماز کا وقت آ گیا، حضرت بلال نے اذان دے دیا، مسجد نبوی میں نمازی جمع ہو، جماعت کا وقت آ گیا، نبی نہیں آئے اور نبی کے ساتھ جو صحابہ صلح کی مجلس میں شریک ہیں وہ اب تک واپس نہیں آئے۔ یہ میں ملفوظ نہیں سنا رہا ہوں، یہ واقعہ بخاری میں کتاب الجمعہ کے اندر موجود۔ نبی نہیں آئے، نماز کا وقت آ گیا، حضرت بلال نے مسجد نبوی میں نگاہ دوڑائی تو پوری مسجد جو صحابہ سے بھری ہوئی ہے، بلال اٹھے اور صدیق اکبر کے پاس آ کر کے بیٹھے اور ابو بکر سے کہنے لگے، ابو بکر آقا کے آنے میں دیر ہو رہی، نماز کا وقت ہو چکا، تو میری رائے ہے آپ نماز پڑھا دیں۔ میں نے کہا اور آپ نے سن لیا، مگر آپ نے دھیان نہیں دیا کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ ابو بکر کو کے پاس بیٹھ کر بلال کہہ رہے ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت بلال کی نظر میں پوری مسجد نبوی میں صدیق اکبر کے ٹکر کا کوئی صحابی نہیں۔ نبی کی عدم موجودگی میں، نبی کے مصلی کی شان نبی کے جائے نماز پر کھڑے ہونے کی طاقت، جرأت و ہمت صدیق اکبر کے علاوہ کسی کے جگر گردے میں نہیں۔ بلال کہتے ہیں میری رائے ہے آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ صدیق اکبر نے کہا بلال اگر تمہاری رائے ہے تو میں نماز پڑھائے دیتا۔ صدیق نے نماز کھڑی کر دی، نماز شروع ہو گئی، اتنے میں اللہ کے نبی تشریف لے آئے اور نبی بھی سب میں کھڑے ہو گئے۔ جب نبی آئے تو صحابہ کی سب میں ہلچل مچی، ایک دو صحابی نے تالی بجا کر صدیق اکبر کو متنبہ کرنا چاہا،
مگر ہاں یہ یاد رکھو یہ صدیق اکبر کی نماز ہے جو تالی کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں یاد خدا میں فنا ہو کر، صدیق اکبر کو تالیوں کی آواز سنائی نہیں پڑی۔ صحابہ کا یقین کہنے لگا کہ ابو بکر کے کان کے پردوں سے تالی کی آواز نہیں ٹکرائی، تو دو چار لوگوں نے مل کے ذرا زور سے تالی بجائی۔ جب زور سے تالی بجی تو ابو بکر کو آہٹ محسوس ہوئی۔ صدیق اکبر نے کنکھیوں سے دیکھا صف میں آقا موجود۔ صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی نے اشارہ دیا ابو بکر نماز مکمل کراؤ، مگر ابو بکر پیچھے آئے، سب میں کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی آگے بڑھے، نبی نے نماز مکمل کرائی۔ جب نماز پوری ہو گئی تو نبی نے اعلان کیا حاضرین بیٹھ جائیں۔ آج نبی نے نیا 3 مسئلہ بیان کیا۔ یہ دین 23 سال میں آیا ہے، 23 دن میں نہیں آیا۔ آج نبی نے 3 نئی بات بیان کیا۔ پہلے صدیق اکبر کو مخاطب بنایا، کہا ابو بکر جب تم نے نماز شروع کر دی تھی میں نے تمہیں اشارہ کیا نماز مکمل کراؤ، تم پیچھے کیوں ہٹے؟ صدیق اکبر کا جواب سنو۔ صدیق اکبر نے کہا اللہ کے رسول، ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں کہ نبی کے رہتے ہوئے نبی کے مصلی پر میں کھڑا رہا ہوں، اس لیے میں پیچھے آ گیا۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر کے جواب پر سوال فرمایا۔ دوسرا مسئلہ نبی نے بیان کیا، یہ نماز میں تالی کیوں بجائی؟ آج سے اس طریقے پر قدغن پابندی لگائی جاتی ہے۔ اگر امام کو متنبہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو مقتدیوں کو تالی بجانے کی اجازت نہیں۔ اب حدیث میں ذکر مل جائے گا، مگر کیا کیجئے یہ کہنا پڑے گا ایسا پہلے ہوا، بعد میں یہ بند ہوا۔ کا امام کو متنبہ کرنے کے لیے ہم تمہیں شرعی طریقہ بتاتے ہیں۔ اگر امام کو متنبہ کرنے کی ضرورت ہے، مثلا دوسری رکعت میں امام کو بیٹھنا چاہیے، وہ بھول کر کے کھڑا ہو رہا ہے، تیسری رکعت میں امام کو کھڑا ہونا چاہیے، وہ بھول کر کے بیٹھ رہا ہے، امام کو جہری نماز میں جہری قرات کرنا چاہیے، اس نے سری نماز شروع کر دیا، ان صورتوں میں مقتدی کو حق ہے امام کو متنبہ کر سکتا، مگر متنبہ کرنے کے لیے تالی بجانے کی اجازت نہیں۔ آج نیا قانون آیا، نبی نے فرمایا ایسے موقع پر مقتدی سبحان اللہ بول سکتا، الحمدللہ بول سکتا، اللہ اکبر بول سکتا، مگر تالی بجا کر امام کو متنبہ نہیں کر سکتا۔ آج تیسرا مسئلہ نبی نے بیان کیا۔ بعض جاہل قسم کے لوگ پڑھتے لکھتے کچھ ہے نہیں، گھوم العلوم میں داخلہ لیتے چلے آتے ہیں، کہتے ہیں مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں، انہیں اللہ کے نبی کا فرمان معلوم نہیں۔ آج نبی نے فرق بیان کیا، فرمایا عورت اگر مقتدیہ، جسے نبی کے زمانے میں عورتیں جماعت میں شریک ہوتی، بعد میں منع کر دیا گیا فتنے کی وجہ سے، اب اگر کوئی عورت مقتدیہ امام کو متنبہ کرنا چاہے تو کیسے متنبہ کرے گی؟ جیسے مرد مقتدی سبحان اللہ بولتا ہے ایسے عورت مقتدیہ سبحان اللہ بول سکتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیوں؟ عورت کی آواز بھی عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ عورت مقتدیہ امام کو متنبہ کرنے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مار کر متنبہ کرے گی۔ سبحان اللہ الحمدللہ کا جملہ عورت بول نہیں سکتی ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے نے امت پر یہ سبق واضح کیا کہ صحابہ کرام میں صدیق اکبر کا مقام بلند و بالا ہے، اور صدیق اکبر کا جواب یہ بتاتا ہے کہ صدیق
صدیق اکبر کے دل میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام و احترام رچا بسا ہوا تھا۔ نبی کی موجودگی میں صدیق اکبر مصلی پر کھڑے رہنے کے لیے تیار نہیں۔ عہد صحابہ میں صرف 2 واقعہ ایسا ملتا ہے جس کی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ ایک پر دلیل دے رہے، اللہ کے نبی خاموش بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دیا، قانون نیا بن کر آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی موجودگی میں نبی کی آواز پر آواز بلند نہ کرو۔ معلوم کیا ہوا؟ ایک ہے نبی کی ذات اور ایک ہے نبی کی بات۔ نبی کی ذات بھی قابل احترام اور نبی کی بات بھی قابل احترام۔ نبی کی ذات کا بھی احترام کرو اور نبی کی بات کا بھی احترام کرو۔ جب یہ نیا قانون آیا تو صحابہ میں ہلچل مچ گئی کہ نبی کی آواز پر آواز بلند نہ، یہ بے ادبی گستاخی کہلائے۔ اور پوری جماعت صحابہ وہ پیغمبر کے ادب و احترام میں رچے بسے ہوئے ایک صحابی ہے حضرت ثابت بن قیس، وہ اپنے گھر بیٹھ گئے، کئی دن نبی کی مجلس میں نہیں آئے۔ تو نبی نے حاضرین سے پوچھا ثابت کہاں؟ معلوم یہ ہوا نبی غیب نہیں جانتے، اگر نبی علم غیب جانتے تو ثابت کہاں ہیں، کیوں نہیں آ رہے، پوچھنے کی کیا ضرورت؟ صحابی نے معلوم کر کے بتایا ثابت اپنے گھر کا، آپ کو آقا یاد کر رہے ہیں، آپ نبی کی مجلس میں کیوں نہیں جاتے؟ تو ثابت نے کہا بات دراصل یہ ہے ہماری آواز بہت بلند، مجھے ڈر لگتا، میں نبی کی مجلس میں حاضر ہوں اور نبی کوئی استفسار فرمائے، میں جواباً گویا ہوں، کہیں میری آواز نبی کی آواز پر غالب نہ آ جائے۔ اور اللہ وارننگ دے رہا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، بے ادبی کی وجہ سے تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ یہ ڈر مجھے کھائے جا رہا ہے کہ میں نبی کے جواب میں گویا ہوں اور میری آواز نبی کی آواز پر غالب نہ آ جائے اور میرے اعمال اکارت نہ ہو جائیں، اس لیے میں نبی کی مجلس میں نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، جا کے ثابت سے کہہ دو وہ اہل بہشت میں سے ہے، انہیں جوتا لے کر منہ پہ مارنا چاہیے جو صحابی کے جنتی ہونے پر شبہ کر رہا۔ نبی نام لے لے کر کے جنتی کہہ رہے ہیں اور تمہیں ان کا جنتی ہونا تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہ ثابت سے کہہ دو وہ اہل بہشت میں سے ہیں، ان کی آواز اللہ نے خلقی طور پر بلند کیا ہے، وہ ہماری مجلس میں آئیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، نبی کے پاس خبر ہے کہ قبیلہ عمرو ابن عوف میں جھگڑا ہو گیا۔ دھیان سے سنو، ہم سمجھتے ہیں روزہ نماز اسی کا نام دین، تسبیح پڑھ لینے کا نام دین، ہاں دین ہے، اس سے انکار نہیں، مگر یہی کل دین ہے، یہ بات بالکل غلط، یہی کل دین نہیں۔ نبی کی زندگی دیکھو، نبی کی سیرت پڑھو، صحابہ سے رابطہ کرو تو نبی کی زندگی کا صحیح علم ہو۔ نبی کو خبر ملی کہ قبیلہ عبد الرحمن ابن عوف، عمرو ابن عوف میں جھگڑا ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلح کرانے کے لیے چلے۔ نبی نے اپنے ساتھ میں کچھ صحابہ کو لیا۔ سوال یہ ہے کیا نبی کافی نہیں تھے، یہ صحابہ کو ساتھ کیوں لیا؟ نبی کے پاس خبر آئی ہے، نبی اکیلے چلے جاتے؟ نبی نے اپنے ساتھ صلح کی مجلس میں چند صحابہ کو ساتھ لیا، کیوں؟ صلح کس طرح کرائی جائے،
مدعی مدعا علیہ کی بات کس طرح سنی جائے؟ نبی کا یہ عمل جماعت صحابہ کے واسطے سے قیامت تک آنے والی امت تک سبق پہنچنا ہے، اس لیے نبی نے اپنے ساتھ صحابہ کو لیا۔ وہاں گئے، بات لمبی ہو گئی، نماز کا وقت آ گیا، حضرت بلال نے اذان دے دیا، مسجد نبوی میں نمازی جمع ہو، جماعت کا وقت آ گیا، نبی نہیں آئے، اور نبی کے ساتھ جو صحابہ صلح کی مجلس میں شریک ہیں وہ اب تک واپس نہیں آئے۔ یہ میں ملفوظ نہیں سنا رہا ہوں، یہ واقعہ بخاری میں کتاب الجمعہ کے اندر موجود، نبی نہیں آئے، نماز کا وقت آ گیا، حضرت بلال نے مسجد نبوی میں نگاہ دوڑائی تو پوری مسجد جو صحابہ سے بھری ہوئی ہے، بلال اٹھے اور صدیق اکبر کے پاس آ کر کے بیٹھے اور ابو بکر سے کہنے لگے، ابو بکر آقا کے آنے میں دیر ہو رہی، نماز کا وقت ہو چکا، تو میری رائے ہے آپ نماز پڑھا دیں۔ میں نے کہا اور آپ نے سن لیا، مگر آپ نے دھیان نہیں دیا کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ ابو بکر کو کے پاس بیٹھ کر بلال کہہ رہے ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت بلال کی نظر میں پوری مسجد نبوی میں صدیق اکبر کے ٹکر کا کوئی صحابی نہیں۔ نبی کی عدم موجودگی میں، نبی کے مصلی کی شان نبی کے جائے نماز پر کھڑے ہونے کی طاقت، جرأت و ہمت صدیق اکبر کے علاوہ کسی کے جگر گردے میں نہیں۔ بلال کہتے ہیں میری رائے ہے آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ صدیق اکبر نے کہا بلال اگر تمہاری رائے ہے تو میں نماز پڑھائے دیتا۔ صدیق نے نماز کھڑی کر دی، نماز شروع ہو گئی، اتنے میں اللہ کے نبی تشریف لے آئے اور نبی بھی سب میں کھڑے ہو گئے۔ جب نبی آئے تو صحابہ کی سب میں ہلچل مچی، ایک دو صحابی نے تالی بجا کر صدیق اکبر کو متنبہ کرنا چاہا، مگر ہاں یہ یاد رکھو یہ صدیق اکبر کی نماز ہے جو تالی کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں یاد خدا میں فنا ہو کر، صدیق اکبر کو تالیوں کی آواز سنائی نہیں پڑی۔ صحابہ کا یقین کہنے لگا کہ ابو بکر کے کان کے پردوں سے تالی کی آواز نہیں ٹکرائی، تو دو چار لوگوں نے مل کے ذرا زور سے تالی بجائی۔ جب زور سے تالی بجی تو ابو بکر کو آہٹ محسوس ہوئی۔ صدیق اکبر نے کنکھیوں سے دیکھا صف میں آقا موجود، صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے، نبی نے اشارہ دیا ابو بکر نماز مکمل کراؤ، مگر ابو بکر پیچھے آئے، سب میں کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی آگے بڑھے، نبی نے نماز مکمل کرائی۔ جب نماز پوری ہو گئی تو نبی نے اعلان کیا حاضرین بیٹھ جائیں۔ آج نبی نے نیا 3 مسئلہ بیان کیا۔ یہ دین 23 سال میں آیا ہے، 23 دن میں نہیں آیا۔ آج نبی نے 3 نئی بات بیان کیا۔ پہلے صدیق اکبر کو مخاطب بنایا، کہا ابو بکر جب تم نے نماز شروع کر دی تھی میں نے تمہیں اشارہ کیا نماز مکمل کراؤ، تم پیچھے کیوں ہٹے؟ صدیق اکبر کا جواب سنو۔ صدیق اکبر نے کہا اللہ کے رسول، ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں کہ نبی کے رہتے ہوئے نبی کے مصلی پر میں کھڑا رہا ہوں، اس لیے میں پیچھے آ گیا۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر کے جواب پر سوال فرمایا۔ دوسرا مسئلہ نبی نے بیان کیا، یہ نماز میں تالی کیوں بجائی؟ آج سے اس طریقے پر قدغن پابندی لگائی جاتی، اگر امام کو متنبہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو مقتدیوں کو تالی بجانے کی اجازت نہیں۔ اب حدیث میں ذکر مل جائے گا
مگر کیا کیجئے، یہ کہنا پڑے گا ایسا پہلے ہوا، بعد میں یہ بند ہوا۔ کہ امام کو متنبہ کرنے کے لیے ہم تمہیں شرعی طریقہ بتاتے ہیں، اگر امام کو متنبہ کرنے کی ضرورت